السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جغرافی کا بہت ہی دلچسپ سبق پڑھنے والے ہیں۔ سبق کا نام ہے مقامی وقت اور معیاری وقت، جسے انگریزی میں کہتے ہیں لوکل ٹائم اینڈ اسٹینڈرڈ ٹائم۔ مجھے امید ہے بچوں یہ سبق پڑھ کر آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا سبق۔ بچوں، ہم صبح اٹھ کر دانت صاف کرتے ہیں، نہاتے ہیں، ناشتہ کر کے اسکول جاتے ہیں، جماعت میں پڑھتے ہیں، گھر واپس آتے ہیں اور شام کو کھیلنے کے لیے میدان چلے جاتے ہیں۔ رات میں کھانا کھاتے ہیں اور دانت صاف کر کے سو جاتے ہیں۔ دن بھر ہم اسی طرح مختلف کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ اگر ہم دن بھر کے کاموں پر غور کریں تو ہر کام کا وقت مقرر کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ہم کسی بھی وقت یا بے وقت کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ بچوں، آج ہمارے پاس گھڑی ہے جس سے ہم آسانی سے وقت معلوم کر لیتے ہیں، لیکن قدیم زمانے میں وقت کی پیمائش کے لیے لوگ قدرتی واقعات اور وسائل کی مدد لیا کرتے تھے۔ ریت گھڑی اور آب گھڑی وغیرہ کا استعمال کر کے وقت بتایا جاتا تھا۔ آپ تو جانتے ہی ہو بچوں، زمین کی محوری گردش کے لیے 24 گھنٹے یعنی ایک دن یا ایک یوم کا عرصہ لگتا ہے، اور زمین اپنے محور پر مغرب سے مشرق کی طرف گھومتی ہے۔ زمین کی اسی محوری گردش کی وجہ سے ہم طلوع آفتاب یعنی صبح، دوپہر، غروب آفتاب یعنی شام اور رات کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ بچوں، آپ پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہو کہ طول البلد یا لانجیٹیوڈز کسے کہتے ہیں۔ ہماری زمین پر طول البلد اور عرض البلد کے فرضی خطوط ہوتے ہیں۔ یہ فرضی خطوط ہمیں کسی بھی جگہ کے صحیح مقام کے تعین کے لیے بہت مددگار ہوتے ہیں۔ محوری گردش کے دوران یہ طول البلد سورج کے سامنے آتے ہیں اور ایک کے بعد ایک پھر اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ جو طول البلد سورج کے سامنے آتے ہیں وہاں سورج طلوع ہوتا ہے، اور جو طول البلد اندھیرے میں چلے جاتے ہیں ان طول البلد کے علاقوں پر سورج غروب ہوتا ہے۔ بچوں، آپ نے غور کیا ہوگا، بس میں سفر کرتے وقت کھڑکی سے باہر دیکھیں تو ہمیں درخت، بجلی کے کھمبے، عمارتیں وغیرہ ہماری مخالف سمت میں سفر کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی جگہ ہی قائم ہوتے ہیں اور ہماری بس آگے دوڑتی رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح زمین کے اپنے محور پر گھومنے کی وجہ سے سورج کا مقام ہمیں ہر دن مشرق سے مغرب کی جانب سرکتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جبکہ سورج اپنا مقام نہیں بدلتا، وہ اپنی جگہ ہی قائم ہوتا ہے۔ تو چلیے اب دیکھیں گے کہ مقامی وقت یا لوکل ٹائم کسے کہتے ہیں۔ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک ہمارا سایہ بنتا ہے اور وہ ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ سورج جیسے جیسے آسمان میں اوپر سرکتا ہے ہمارا سایہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت عموماً ہمارے سایہ کی لمبائی سب سے کم ہوتی ہے۔ دوپہر کے بعد سورج مغربی افق کی جانب سرکنے کی وجہ سے شام ہونے تک ہمارا سایہ طویل ہوتا جاتا ہے۔ ہماری زمین پر ایک ہی طول البلد پر یعنی دائرہ قطب شمالی سے دائرہ قطب جنوبی تک دوپہر کا وقت ایک جیسا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے بچوں، کسی بھی مقام کے حوالے سے آسمان میں سورج کے مقام کے ذریعے طے کر لیا گیا وقت اس مقام کا مقامی وقت کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم زمین پر اپنے ہی ملک کو دیکھ لیں تو ممبئی اور کولکاتہ پر سے دو مختلف طول البلد گزرتے ہیں۔ ممبئی میں جب دوپہر کا وقت ہوگا اس وقت کولکاتہ میں یہ حالت نہیں ہوگی، چونکہ زمین مغرب سے مشرقی سمت گردش کرتی ہے اور کولکاتہ مشرقی جانب کے طول البلد پر واقع ہے، اسی لیے وہاں دوپہر کا وقت پہلے ہی ہو چکا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے بچوں، سورج کے مقام کے ذریعے کسی بھی مقام کا یا کسی بھی جگہ کا مقامی وقت طے کیا جاتا ہے جو ہر علاقے کا مختلف ہو سکتا ہے۔ کسی چھوٹے یا محدود علاقے میں مقامی وقت استعمال کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، مگر طول البلد کے لحاظ سے وسیع علاقے کے لوگوں کا ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے کے لیے صرف مقامی وقت کا استعمال مفید نہیں ہوتا، کیونکہ مختلف مقامات پر مختلف اوقات ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک معیاری وقت یعنی اسٹینڈرڈ ٹائم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو تمام جگہ یکساں ہو۔ معیاری وقت سمجھنے سے پہلے آئیے سمجھتے ہیں کہ مختلف طول البلد پر واقع علاقوں کے اوقات میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ بچوں آپ نے دیکھا، زمین پر طول البلد کے فرضی خطوط ہوتے ہیں جنہیں ہم انگلش میں لانجیٹیوڈز کہتے ہیں۔ زمین دائرہ نما ہونے کی وجہ سے کل 360 طول البلد کھینچے گئے ہیں۔ زمین کو اپنے محور پر ایک پورا چکر لگانے کے لیے 24 گھنٹے لگتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے میں زمین کے 360 طول البلد سورج کے سامنے آتے ہیں۔ تو اس طرح ایک گھنٹے میں زمین کتنے درجے گردش کرے گی؟ 360 کو 24 سے تقسیم دیا جائے تو جواب ملتا ہے 15۔
اس کا مطلب ہے کہ 1 گھنٹے میں زمین 15 درجے گردش کرتی ہے یا 15 طول البلد سورج کے سامنے آتے ہیں. تو 1 درجہ گردش کرنے کے لیے کتنا وقت لگے گا؟ 60 کو 15 سے تقسیم دیا جائے تو جواب ملتا ہے 4. یعنی صرف 1 درجہ آگے بڑھنے کے لیے یا صرف 1 طول البلد آگے سرکنے کے لیے زمین کو 4 منٹ لگتے ہیں اور زمین 1 گھنٹے میں 15 درجے گردش کرتی ہے. اگر ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت 68 مشرقی طول البلد سے لے کر 97 مشرقی طول البلد تک پھیلا ہے، جس میں ممبئی 73 مشرقی طول البلد اور کولکاتہ 88 مشرقی طول البلد پر واقع ہے. یہ دونوں ہی شہر بھارت کے ہیں لیکن دونوں مختلف طول البلد پر واقع ہیں. دونوں شہروں کے درمیان 15 طول البلد کا فرق ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں شہروں کے اوقات میں 1 گھنٹے کا فرق ہوگا، کیونکہ 1 گھنٹے میں زمین 15 درجے گردش کرتی ہے. کولکاتہ میں ممبئی سے 1 گھنٹہ پہلے ہی سورج طلوع ہو جاتا ہے اور 1 گھنٹہ پہلے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے. اگر ہم طول البلد کے مطابق مختلف مقامی اوقات کو دیکھیں تو روزمرہ کے معاملات میں یکسانیت اور مطابقت نہیں رہے گی. ہر مقام کے مقامی وقت میں فرق ہونے کی وجہ سے روزمرہ کے کاموں میں بدنظمی پیدا ہو سکتی ہے. اسی لیے عموماً ملک کے مرکزی مقام سے گزرنے والے طول البلد کے مقامی وقت کو معیار بنا کر اسے ملک کا معیاری وقت تسلیم کیا جاتا ہے. ملک کے سارے مقامات پر کام کاج کے لیے اسی معیاری وقت یا اسٹینڈرڈ ٹائم کا استعمال کیا جاتا ہے. بھارت کے معیاری وقت کے لیے مرزا پور شہر جو ریاست اتر پردیش کے الہ آباد ضلع میں واقع ہے، وہاں سے گزرنے والے 82 ڈگری مشرقی طول البلد کے مقامی وقت کو تسلیم کیا گیا ہے. یہ طول البلد بھارت کے طول البلدی وسعت کے لحاظ سے ملک کے تقریباً وسطی حصے میں واقع ہے. اس طول البلد کے مقامی وقت کو بھارت کا معیاری وقت منتخب کیا گیا ہے. اس طول البلد پر سورج دوپہر کی حالت میں آ جائے تو سمجھ لیا جاتا ہے کہ بھارت کے ہر مقام پر دوپہر کے 12 بج گئے ہیں. بھارت چونکہ طول البلدی وسعت کے لحاظ سے چھوٹا ملک ہے اور بھارت کے دیگر مقامات کے مقامی وقت میں 1 گھنٹے سے زیادہ کا فرق نہیں ہے، لیکن بچوں کچھ کنٹریز ایسی بھی ہیں جو طول البلدی وسعت کے لحاظ سے بہت وسیع ہیں اور زیادہ طول البلد سے گزرتے ہیں. ایسے ممالک کے لیے ایک ہی معیاری وقت مناسب نہیں ہوتا. ایسے ممالک میں ایک سے زیادہ معیاری وقت مان لیے جاتے ہیں. جیسے دنیا کے نقشے میں اس ملک کو دیکھیے جس کی نشاندہی پیلے رنگ سے کی گئی ہے. یہ ملک ہے چین. جی ہاں بچوں، چائنا، اور اس کے کل 5 معیاری وقت ہیں. اسی طرح ہرے رنگ سے نشاندہی کی گئی اس ملک کو دیکھیے، یہ ہے ملک کینیڈا اور اس کے 6 معیاری وقت ہیں. اس وسیع و عریض ملک کو دیکھیے بچوں جس کی نشاندہی لال رنگ سے کی گئی ہے، یہ ہے ملک روس یعنی رشیا، اور جانتے ہو اس کے کل 11 معیاری وقت ہیں. تو اس طرح ہر ملک کا اپنا اپنا ایک خاص معیاری وقت منتخب کیا گیا ہے، لیکن بین الاقوامی سطح پر یا عالمی سطح پر معاملات کے لحاظ سے بھی مختلف ملکوں کے معیاری وقت میں ربط ہونا ضروری ہے. اسی مقصد کے تحت برطانیہ یعنی انگلینڈ کے شہر گرینچ کے مقامی وقت کو بین الاقوامی معیاری وقت مانا گیا ہے، جسے گرینچ مین ٹائم یا GMT بھی کہتے ہیں. گرینچ سے گزرنے والا طول البلد 0 ڈگری طول البلد مانا گیا ہے اور اس کے مشرق میں مشرقی طول البلد جبکہ مغرب میں مغربی طول البلد ہوتے ہیں. بھارت کا معیاری وقت گرینچ سے 5 گھنٹے 30 منٹ آگے ہے، کیونکہ بھارت مشرقی طول البلد پر واقع ہے اور سورج کے سامنے یہ طول البلد پہلے آ جاتے ہیں. گرینچ میں اگر شام کے 5 بجے ہوں تو بھارت میں رات کے 10:30 بجے ہوتے ہیں. امید ہے بچوں آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا.